السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک انتہائی دلچسپ ہے۔ آج ہم بات کریں گے چائے کی پتی کے بارے میں۔ ناظرین، چائے ہماری زندگی کا اہم جز بن چکا ہے۔ چائے کا آغاز کیسے ہوا کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کے مطابق قدیم چینی دیوملائی بادشاہ شیونگ کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا کہ وہ پانی ابال کر پیا کریں۔ ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی ابل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اٹھ کر دیگچی میں جا گریں۔ بادشاہ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پسینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ یہ چائے ہی کی پتیاں تھیں اور ان کے فوائد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی اسے آزمائیں۔ یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ یورپ سب سے پہلے 16ویں صدی کی ابتدا میں چائے سے آشنا ہوا۔ جب پرتگالیوں نے اس کی پتی کی تجارت شروع کر دی، ایک صدی کے اندر اندر چائے دنیا کے مختلف علاقوں میں پی جانے لگی، لیکن خاص طور پر یہ انگریزوں کو اتنی پسند آئی کہ گھر گھر پی جانے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کی ذمہ داری تھی۔ اسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں سے لمبے سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز اسے شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نوآبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دیں تاکہ چین کا پتا ہی کٹ جائے۔ چین میں چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے حاصل کیسے کی جاتی ہے، بہت زیادہ سر توڑ کوششوں کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا تو کمپنی نے رابرٹ فارچون نامی شخص کو اس پرخطر جاسوسی مہم پر بھیج دیا۔ چین کے ان علاقوں کو مارکو پولو کے بعد کسی بھی یورپی نے قدم نہ رکھا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے، اس لیے اس نے اپنے رہبر کو وہیں جانے کا حکم دیا۔ رابرٹ فارچون نے اپنا روپ بالکل چینی تاجروں جیسا دھار لیا۔ اس نے اپنا نام سنگھوا یعنی شوخ پھول رکھا۔ اسے پتی کی معلومات حاصل کرنے پر اس کے معاوضے کے طور پر 500 پاؤنڈ سالانہ ادا کیا جانا تھا۔ سنگھوا کا کام آسان نہ تھا۔ اسے نہ صرف پیداوار کے طریقے جاننے تھے بلکہ وہاں سے اس نایاب جنس کے پودے کو چوری کر کے بھی ساتھ لے جانے تھے۔ فارچون ایک ماہر نباتات بھی تھا اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کا بیج بڑے پیمانے پر اسمگل کر کے ہندوستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع کی جا سکے۔ یہی نہیں، صرف اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی صنعتی بنیادوں پر کاشت اور پیداوار میں مدد لے سکیں۔ آخرکار کوششوں کے باوجود کشتیوں، پالکیوں، گھوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر 3 ماہ کے دشوار گزار سفر کے بعد فارچون ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہی ہو گیا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کے چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل فرق دونوں کو سکھانے اور پکانے کے طریقوں میں ہے۔ وہ چیزوں کا مشاہدہ خاموشی سے کرتا اور جو سمجھ میں نہ آتا اسے اپنے رہبر سے پوچھ لیتا۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لے آئی اور وہ حکام کی آنکھ سے بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان اسمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے یہ پودے آسام کے علاقے میں اگانا شروع کر دیے، لیکن اس معاملے میں ایک سنگین غلطی کر بیٹھے۔ وہ جو پودے لے کر آیا تھا وہ چین کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے ٹھنڈے موسموں کے عادی تھے۔ آسام کی گرم مطلوب ہوا انہیں راس نہیں آئی اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے سوکھتے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ ان کی محنت ضائع ہوتی، اس کے ساتھ ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ چائے سے ہی ملتا جلتا مقامی پودا آسام کے پہاڑی علاقوں میں جنگلی چہاڑی کی حیثیت سے اگتا تھا، تاہم زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس سے بننے والا مشروب چائے سے کمتر تھا۔ کمپنی نے اپنی تمام تر توجہ آسام کے ان پودوں پر مرکوز کر دی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ چینی چائے کے پودے بے حد قریب ہیں، بلکہ ان کی ہی ایک نسل ہے۔ چین سے حاصل کردہ معلومات اور وہاں کے مزدور بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوئے۔ جب انہی طریقوں کے مطابق پتی تیار کی گئی تو لوگوں نے اسے خالصاً پسند کیا۔ دیسی چائے کی کامیابی کے بعد کمپنی نے آسام کا بڑا علاقہ اس ہندوستانی پودے کی کاشت کے لیے مختص کر کے اس کی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ برآمد میں کمی کے باعث چین کی چائے کے باغات خشک ہونے لگے اور وہ ملک جو چائے کے لیے مشہور تھا ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا۔ انگریزوں نے چائے بنانے میں ایک بدعت
متعارف کروا دی۔ انہوں نے اس صحت مند مشروب میں پہلے چینی اور پھر دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ چینی تو ہزاروں برس سے کھولتے پانی میں پتی ڈال کر پیا کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی چینیوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ چائے میں کسی اور چیز کی آمیزش کی جائے۔ چائے چینیوں کی پیداوار ہے۔ 17ویں صدی میں جب انگریز اس سے آشنا ہوئے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کو کیا سوجی کہ انہوں نے دودھ ملانے کی بدعت ایجاد کی۔ لوگ چائے کی جگہ ایک طرح کا سیال حلوہ بناتے ہیں، کھانے کی جگہ پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے چائے پی لی ہے۔ ان نادانوں سے کون کہے ہائے کمبخت تم نے تو پی ہی نہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی دلچسپ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔